انڈونیشیا میں پھر سونامی کا قہر۔ انڈونیشیا کے جاوا اور سماترا جزیروں کے درمیان واقع آبنائے سوندا میں ایک بھیانک سونامی آیا۔ یہ سونامی آتش فشاں کے پھٹنے کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق اب تک کم از کم 1000 افراد جاں بحق اور سینکڑوں افراد لاپتہ ہیں۔ جدید ترین دفاعی آلات کی نمائش کا اعلان۔ ایران کے اسلامی انقلاب کے سالگرہ کے موقع پر ملکی ماہرین کی تیار کردہ آبنوز، تباہ کن بحری جہاز اور جدید ترین دفاعی آلات کی نمائش کی جائے گی۔ یہ بات ایرانی فوج کے کوآرڈینیٹر ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے اپنے ایک انٹرویو میں کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اعلیٰ دفاعی طاقت کا مالک ہے اور ملک کی مسلح افواج ماضی کے مانند ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کی پوری توانائی رکھتی ہے۔ آل سعود کے مخالف شہزادہ طلال کا انتقال۔ سعودی شاہی خاندان کے سینئر رکن شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے بھائی اور حکومت مخالف شہزادہ طلال طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق شاہ طلال کی عمر 87 برس تھی اور وہ کافی عرصے سے بیمار تھے۔ مرحوم سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز کے فرزند تھے، جبکہ عرب پتی شہزادے ولید بن طلال کے والد تھے۔ وائس آف شہداء کے چیئرمین فیصل رضا عابدی رہا۔ پاکستان کے سابق سینیٹر شعلہ بیاں مقرر اور وائس آف شہداء کے چیئرمین فیصل رضا عابدی اڈیالہ جیل سے رہا ہو گئے ہیں۔ انہیں توہین عدالت کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے سابق سینیٹر فیصل رضا عابدی کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا تھا۔ تاہم گزشتہ روز ٹرائل کورٹ نے عابدی کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 19 دسمبر کو فیصل رضا عابدی کی توہین عدالت کیس میں معافی کو منظور کرتے ہوئے از خود نوٹس خارج کر دیا تھا۔ پاکستان کسی کی جنگ نہیں لڑے گا، عمران خان۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم امن کے داعی ہیں اور امن کے لیے جو کردار ادا کر سکتے ہیں کریں گے۔ جہاں بھی ضرورت پڑی پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرے گا۔ پاکستان کی فوج اب کسی اور کی جنگ نہیں لڑے گی، امداد کے بدلے ہمیں کوئی جنگ نہیں لڑنی۔ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کو خوددار دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ امداد یا قرضہ لیتے ہیں تو اپنی خود مختاری کھو بیٹھتے ہیں۔ پشاور کے حاصل میں نجی کالج کے لیکچرار کو قتل کر دیا گیا۔ لیکچرار محراب نبی نجی کالج میں پڑھاتا تھا، جسے دلازاگ روڈ میں واقع ہاسٹل میں قتل کر دیا گیا۔ چترال سے تعلق رکھنے والا نوجوان لیکچرار کی لاش دلازاگ روڈ کے ہاسٹل سے ملی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لیکچرار کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد لواحقین کے حوالے کر دی گئی، جبکہ لیکچرار محراب نبی کے کمرے سے اسلحہ اور گولیوں کی خول وغیرہ نہیں ملے۔